السلام علیکم، میں ہوں عفان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ فکر۔ ایک دن کسی بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور انہیں ایک عجیب حکم دیا۔ ان سے کہا کہ تم تینوں ایک ایک تھیلا لو اور فلاں باغیچے میں جاؤ اور وہاں سے میرے لیے اچھے اچھے پھل جمع کر کے لاؤ۔ تینوں وزیر بادشاہ کے اس حکم پر بہت حیران ہوئے کہ بادشاہ نے ایسا عجیب حکم آخر کیوں دیا ہے۔ بہرحال ان تینوں نے اپنا اپنا تھیلا سنبھالا اور تینوں باغیچے میں داخل ہوئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ وہ باغیچے سے بادشاہ کے لیے بادشاہ کی پسند کے اچھے اچھے میوے اور اچھے اچھے پھل، عمدہ پھل جمع کرے۔ چنانچہ اس نے اس کوشش میں بہت محنت کی اور کافی چھان بین کے بعد اس نے اچھے اچھے پھل تھیلے میں جمع کیا۔ دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ خود سے ہر ایک پھل کا جائزہ تو نہیں لے گا، وہ ہر ایک پھل کو نہیں دیکھے گا کہ یہ پھل کیسا ہے اور وہ پھل کیسا ہے۔ چنانچہ اس نے اچھے برے ہر طرح کے پھل جمع کر لیے اور یوں اس نے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرا وزیر جو خود کو عقل مند سمجھ رہا تھا، اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ کی نظر اس بھرے ہوئے تھیلے پر ہوگی، بادشاہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس بندے نے تھیلے کے اندر کس طرح کے پھل جمع کیے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ سوچ کر اپنے تھیلے کے اندر گھاس پھوس اور پتے وتے بھر لیے، اور یوں اس کا وقت بھی بچ گیا اور اسے محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ اور جب اگلے دن بادشاہ کا دربار لگا اور بادشاہ کے دربار میں وہ تینوں وزیر اپنے اپنے تھیلوں کے ساتھ حاضر ہوئے، تو بادشاہ نے سچ مچ ان تھیلوں کو کھول کر نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے وہاں ایک اور عجیب حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ان تینوں وزیروں کو ان کے تھیلوں کے ساتھ شہر سے دور کسی جیل میں بند کر دو، جہاں ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ یہ لوگ 1 مہینے تک اپنے جمع کیے ہوئے پھل میں سے کھائیں گے اور گزارا کریں گے۔ بادشاہ کا یہ حکم پاتے ہی سپاہیوں نے ان تینوں وزیروں کو پکڑا اور شہر سے دور جیل میں انہیں لے جا کر بند کر دیا۔ پہلا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں بہت اچھے اور عمدہ پھل جمع کیے تھے، اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اچھے اچھے اور عمدہ پھل کھا کر اپنا گزر کرنے لگا۔ اور دوسرے وزیر کو کافی پریشانی اٹھانی پڑی جب اس کے اچھے پھل ختم ہو گئے اور باری آئی خراب پھلوں کی، تو وہ خراب پھل کھا کھا کر بیمار پڑ گیا اور یوں اسے کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس اور پتے جمع کیے تھے، وہ چند دنوں میں ہی بھوک سے بلبلا کر مر گیا۔ جی ہاں، سچ پوچھیں تو وہ وزیر ہم اور آپ ہیں، اور وہ باغ جس میں ہمیں تھیلوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ یہ دنیا ہے، اور وہ جیل جس میں ہمیں ہمارے تھیلوں کے ساتھ بند کر دیا جائے گا وہ ہماری قبریں ہیں۔ ابھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس باغ یعنی اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے تھیلوں میں یعنی اپنے نامے اعمال میں جس طرح کے پھل یعنی اعمال چاہیں جمع کر لیں۔ ہم چاہیں تو اپنے تھیلوں میں اچھے پھل یعنی اچھے اعمال جمع کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اپنے تھیلوں میں گھاس پھوس اور پتے یعنی برے اعمال بھی بھر سکتے ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں تو آپ اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ کس طرح کے پھل سمیٹ رہے ہیں آپ اپنے تھیلے میں بھرنے کے لیے، اچھے پھل یا برے پھل؟ اور یاد رکھیں کہ جس دن اس بادشاہ کا حکم آ جائے گا، اس دن ہمیں ہمارے تھیلوں سمیت ہماری جیل یعنی قبر میں بند کر دیا جائے گا۔ وہاں تاریکی ہوگی، کوئی روشنی نہیں، وہاں کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بیوی، کوئی دل بہلانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارے کام آنے والی چیز ہمارے تھیلے یعنی ہمارے نامے اعمال میں بھرے ہوئے اچھے پھل یعنی اچھے اعمال ہوں گے۔ اے بھائی، ابھی اس وقت آپ کو جو سب سے بڑی نعمت میسر ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا وقت ہے جسے آپ گزار رہے ہیں۔ جو وقت برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے، جس گھڑی کی ٹک ٹک ہماری زندگی کو کھا رہی ہے، ابھی کچھ ایسا کر جائیں جو ہماری قبر میں ہمیں کام آئے۔ کوئی ایسا کام جس سے ہمارے بعد والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور ہمیں قبر میں سکون ملتا رہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر پاتا جس سے اس کو فائدہ پہنچے، سوائے 3 چیزوں کے، کہ ان 3 چیزوں کا فائدہ آدمی کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ پہلا، کوئی ایسا کام جس سے بعد والے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نل لگوا دیا، آپ نے کوئی سڑک بنوا دی، کوئی بھی ایسا کام جس سے بعد والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور دوسرا، جو مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتا ہے، وہ انسان کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور تیسری چیز،
کوئی ایسا علم چھوڑ جائے جس سے بعد والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ کچھ کر لیں ایسا جو آپ کی قبر میں آپ کو کام آئے، کیونکہ جس 1 سال کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اگر اس کی صحیح اہمیت کو جاننی ہو تو اس شخص سے پوچھئے جو اپنے امتحان میں فیل ہو چکا ہو۔ جس 1 مہینے کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، جس کو ہم سو کر اور کھیل کود میں اور تفریح میں گزار رہے ہیں، ہم اس کی اہمیت اس شخص سے پوچھیں جس نے پورا مہینہ کام کیا ہو اور ابھی تک اسے تنخواہ نہیں ملی ہو۔ وہ 1 منٹ جسے ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، جس کی ہم کچھ بھی قدر نہیں کرتے، اس 1 منٹ کی صحیح اہمیت اگر آپ کو معلوم کرنی ہو تو اس شخص سے پوچھیں جس کی کوئی بہت ضروری ٹرین صرف 1 منٹ کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو۔ سچ مچ وقت اللہ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے، اور ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ، سب سے بہترین منٹ وہ ہے جس میں ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمیں مرنے کے بعد ہماری قبر میں کام آئے اور ہمارے بعد والے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آئیے آج تھوڑی سی محنت کر لیں، اپنے تھیلے میں اچھے پھل جمع کر لیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ صحت مند ہیں، اچھے ہیں، بھلے چنگے ہیں۔ دن میں 5 بار جب اس کی طرف سے بلاوا آئے تو اس کے در پر حاضری لگائیے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچیے اور اس سے بڑے بڑے اعمال کی توفیق مانگتے رہیں۔ وہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اسے دھتکار کر واپس نہیں کرتا، وہ اسے اپنی گود میں لے لیتا ہے۔